بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیلیبریٹی آف آل سیزنز اور سیلیبریٹی فار آل دا رائٹ ریزنز ہوتے ہیں, اور ایسے ہی ایک سیلیبریٹی آج ہمارے مہمان بنے ہیں کیونکہ یہ عید اسپیشل ہے. آپ کو بھی بہت عید مبارک. لیکن آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہم آپ کو جن شخصیت سے اس وقت ملانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بابل گم سے لے کے ریمیٹنس سے تک اور ریمیٹنس سے لے کر ہومز تک یہ سب کچھ بیچ سکتے ہیں, اور چکے اور چوکوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. دا ویری چارمنگ اینڈ دا ویری ہینڈسم شاہد خان آفریدی. بہت بہت شکریہ لالا, آپ نے جوائن کیا, اور آف کورس میرے بھائی ہیں تو میں تو ان کو لالا ہی کہوں گی. لالا, آپ کا کرکٹ کا کیریئر بہت شاندار رہا, بہت شاندار. مطلب بوم بوم آفریدی آپ کو نام ملا. آپ کے جب چوکے اور چھکے ہوتے تھے تو واہ واہ ہوتی تھی, اور جب چوکے چھوکے نہیں ہوتے تھے تو بیٹ ٹوٹتا تھا. تو یہ پھر بتائیے گا کہ پھر یہ اس کے بعد فلاحی کام, یہ مطلب سوچ کے اس میں آئے یا آپ نے مطلب, کیونکہ دس از اے گریجول پروسیس کہ کرکٹ سے فلاحی کام میں اٹس ناٹ مطلب یہ کوئی اٹس ناٹ سمتھنگ دیٹ آپ سوچتے ہیں. بالکل یہ سوچا آپ میں, مجھے تو پتہ ہے لیکن عوام کو بتائیے. ثنا, کرکٹ کا کیریئر الحمدللہ بہت زبردست رہا, اور جو سپورٹ لوگوں کی طرف سے ملی, اچھا بھی کہا لوگوں نے, برا بھی کہا لوگوں نے, لیکن جتنا اس کو انجوائے کر سکا کرکٹ کے ذریعے, جتنی عوام کو خوشیاں دے سکتے, جتنی پاسبلٹی تھی, جتنا ٹیلنٹ تھا, اس حساب سے کرنے کی پوری کوشش کی. سیکنڈ اننگ جسے میں کہتا ہوں, جو آپ نے ابھی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی, اچھا یہ چیز میں ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ تقریباً کوئی 2000 سے یہ کام کر رہا تھا. جب تک میری اپنی فاؤنڈیشن نہیں بنی تھی, میں ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتا رہا. پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یار ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں لوگوں کی زندگی کیا ہے. پھر وہ ساری چیزیں میرا پلان بنتے جا رہے تھے کہ یار انشاءاللہ میں نے اس طرف آنا ہے. پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو والد صاحب کے انتقال کے بعد پھر میں نے ساری چیزوں کو تھوڑا سا سیریس لے کے چلا. میں فلاحی کاموں سے ریلیٹڈ جو ایک نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب ہے ہمارے سامنے ایک بہت ہی موضوع اگزامپل ہیں, کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, پھر ورلڈ کپ کے بعد مطلب ظاہر ہے کہ انہوں نے شوکت خانم بنایا, اس کے بعد پرائم منسٹر بنے, جدوجہد رہی ان کی. اور وہ 22 سال پرانا انٹرویو اگر ان کا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ بالکل سیاست دان نہیں بننا چاہتے, نہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ شاید 22 سال بعد میں آپ سے پوچھوں جب آپ وزیر اعظم ہو کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. اچھا سر, مجھے آپ میرے خیال میں آپ کو میرے بارے میں اچھا خاصا پتہ ہے. میرے لیے میری اس وقت یہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے. ہیلتھ میں جس طرح کام کر رہے ہیں, یا لوگوں کے لیے صاف پانی یا ایجوکیشن وغیرہ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, اس کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے. کل کیا ہوگا, میں کس موڑ پہ کھڑا ہوں گا, اوپر والے نے کیا پلان بنایا, اس کا میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا کہ میں اس وقت منع کر رہا ہوں کہ آگے جا کے آؤں گا, لیکن حقیقت میں اگر میری دل کی بات آپ پوچھیں گی تو میں بالکل سیاست کی طرف نہیں آنا چاہتا. میری کوئی خواہش نہیں ہے سیاست کی طرف آنے کی. دیکھیں سیاست شاہد جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو کوئی بھی اس ملک میں ایشو اٹھا لیجئے, وہ انٹرنسکلی لنکڈ ہے, یا وہ سیاست سے لنکڈ ہے, یا وہ ریاست سے لنکڈ ہے, یا وہ اسلام سے لنکڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ریلیجن بہت استعمال, ایک ریلیجن کارڈ ہے, ایک ریاست کا کارڈ ہے, اور ایک سیاست کا کارڈ ہے. آپ کیسے بچیں گے ان چیزوں سے, اور فلاحی کام کیسے کنٹینیو کریں گے, اور کیسے کامیاب رہیں گے؟ بہت سارے ایسے ایریاز میں آپ کو بھی پتہ ہے لالا کہ ہمیں جانے کے لیے اداروں سے مدد لینی پڑتی ہے. آپ کے مطلب آپ کے سیاستدانوں وہاں کہیں کے دور دور ہیں بھی نہیں, تو آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ مطلب اس سے بچت تو ہے نہیں. میں دیکھیں اس چیز کو میں نے لے کے چلنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں تک جاؤں گا, کس طریقے سے جاؤں گا. آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ اوبیسلی دیکھیں, میں ایک تو لوگ ہمارے یہاں سیاست کا مطلب پتہ ہی نہیں کہ سیاست کا مطلب ہے کیا. سیاست کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق دینا. سیاست کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. سیاست کو یہاں پہ کاروبار کے لیے, مذہب کو سیاست کے لیے, کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا. مسئلہ یہ ہے, ہمیں جو آپ نے بات کی ہے, مجھے بہت ساری جیسے پاک فوج ہے ہماری, میں اگر ایل او سی پہ جاتا ہوں, یا وزیرستان جاتا ہوں, یا بلوچستان جاتا ہوں, ان کی مجھے بہت زبردست سپورٹ ملتی ہے, اس لیے کہ وہ نہ ہو تو میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاؤں گا. ان لوگوں تک جو ہمارے پانی کے پروجیکٹ ہیں یا ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں, وہ ان کے بغیر میں نہیں کر سکتا. تو لیکن لالا یہی تو بات ہے, اگر میں وزیرستان جانا چاہوں تو میں نہیں جا سکتی جب تک میں کوئی این او سیز اور کہیں سے میری کلیئرنس آئے گی, کوئی مجھے لے کے جائے گا, کوئی مجھے اسکورٹ کرے گا اور مجھے 2 دن اسٹے دے گا, پھر مجھے سیکورٹی دے گا. دس از دا پرابلم.
دا پرابلم از کہ یہ کیسے ختم کریں گے ہم, مطلب یہ خاص لوگ ہی کیوں جا سکتے ہیں, اور خاص لوگ کوئی عام کام کر نہیں سکتے, اور خاص لوگ خاص کام کرنے کے لیے بہت عرصہ لمبا ان کے پاس ہے نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حقیقت میں ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان جگہوں پہ, بڑا کام کیا ہے پاک فوج نے وہاں پہ, جس کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں, ہم ہمت پکڑتے نہیں کہ پاک فوج نے ماشاءاللہ حالات بہتر کر دیے. تو وہ ایک ادارہ جو کام کرے, میں جو چاہتا ہوں, ان کی اجازت اور ان کی سپورٹ کے بغیر تو ہم جا نہیں سکتے. نہیں اوبیسلی نہیں جا سکتے, لیکن دیکھیں سنا بہت ساری چیزیں یہ ہیں, اگر پاک فوج کر رہی ہے, ان کا کام نہیں بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں پاک فوج نے کر دیا نا, اگر آپ کے لیے اب آپ کو سیاستدانوں کو جانا پڑے گا, کرنا پڑے گا نا, حکومت بھی ساتھ کرے گی, ہر چیز تو فوج نہیں کرے گی, پھر بعد میں ہم بلیم کرتے ہیں کہ فوج کر رہی ہے. حکومت کہاں ہے؟ حکومت کو کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں. آپ نے حکومت دیکھی ہے جہاں جہاں آپ گئے؟ بالکل نہیں, کوئی ایک ایسی جگہ میں جہاں آپ نے دیکھا ہو کہ حکومت. مجھے بڑا افسوس ہے, خاص طور پہ جو ایریاز میں بلوچستان کا دیکھ کے آیا ہوں, جو حالات میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں لوگوں کے, مجھے تو وہاں بالکل نظر نہیں آئی. یہ کے پی کے میں آپ جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں ٹریلر دکھایا گیا تھا, یہ سوئٹزرلینڈ بنانے کا جو خواب تھا, وہ ٹریلر, وہ فلم نہیں ریلیز ہوئی, ٹریلر ہی چلا. کے پی کے میں جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ لوگوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. میں جب لاسٹ میرا وزٹ تھا, میں وہاں سے ہو کے آیا تھا, پھر میں چیف کے پاس گیا تھا, آرمی چیف کے پاس گیا تھا, ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے یہ ایشوز ہیں اور بہت امپورٹنٹ. دیکھیں وہاں پہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم پاکستانی ہو. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پاکستانی ہیں, ہم ساری زندگی پاکستان کی مٹی میں رہے ہیں, یہاں پہ لڑے ہیں ہم پاکستان کے لیے, ہمیں یہ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور تم پاکستانی ہو. تو ایک وہ چیز, ایک عزت, ایک وہ دور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا فاٹا کے اندر کہ عورتیں لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں کسی چیزوں کے لیے, یہ چیز نہیں تھی وہاں پہ. اب وہ عورتیں لائن میں, ظاہری بات ہے ان کے ایک کلچر ہے وہاں پہ, یہ برداشت نہیں ہوتا وہاں کے مردوں سے کہ ان کی عورتیں لائن میں کھڑی ہوں, یہ ساری چیزیں. تو ایشوز بہت سارے ہیں. اب مرج ہو گیا فاٹا آپ کا کے پی کے ساتھ, اب اصل چیز تو اب ہے کام کرنے کا. اگر آپ نے مرج کر لیا تو کس وجہ سے کیا ہے, اب کچھ ڈیلیور بھی تو کرنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے. ساری زندگی ان کو ہم نے بس وارئر کے طور پہ استعمال کیا ملک کے لیے. ان کے لیے کیا ہے, ایجوکیشن سے دور ہے, پانی نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے. میں کراچی سے جا کے ان کے لیے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں جن ایریاز میں کام کر رہا ہوں, آپ یقین کریں 6-7 کلومیٹر بچے جاتے ہیں پہاڑ کراس کر کے, صرف ایک مٹکا پانی لے کے آتے ہیں. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو اس جگہ سے ایک پریگننٹ عورت ٹریول کرتی ہے ہاسپٹل کے لیے. غصہ نہیں آتا آپ کو؟ غصہ آتا ہے, تو وہاں جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حکومت کو؟ اب دیکھیں, اب اگر ایک جگہ کی 8 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں پہ کوئی ایک ہاسپٹل نہیں ہے, ایک ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ, وہاں پانی پینے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو شکر الحمدللہ کہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ 38 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی ہے, 30 ٹینکس بنائے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اب 6 کلومیٹر واک نہیں کرنی پڑتی, الحمدللہ وہیں پانی مل جاتا ہے ان کو. تو اس طرح کی انیشیٹو میرا پاکستانی مجھے سپورٹ ملتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے ہمت ہوتی ہے کہ میں انہی ایریاز میں جا کے کام کرتا ہوں. لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا تبدیلی آئے گی, ہم نے تو کہا تھا کہ شاید ہوگا, کہ آپ کو لگتا ہے وہ آئی ہے تبدیلی؟ عمران بھائی تبدیلی حقیقت میں سلو کہہ سکتے ہیں, بہت ہی سلو. ایک ہوتی ہے سلو, ایک ہوتی ہے بہت ہی سلو. ٹائم بہت لگے گا, بہت لگے گا. عمران بھائی نے جو کمٹمنٹس کی ہیں, مطلب یہ مصباح الحق کی سلو والی بات ہے. کہ اب عمران بھائی کو کام تو کرنا پڑے گا. انہوں نے جو بات کی, جس کی وجہ سے عمران بھائی کو ووٹ دیے لوگوں نے, ہم بھی ابھی تک امید رکھ رہے ہیں کہ عمران بھائی انشاءاللہ کریں گے. ایک ٹیم, ایسی ٹیم لے کے آئیں جو کہ عمران بھائی کے ساتھ سنسیئر ہو, عمران بھائی کی ہر بات میں یس سر کر کے نہ ہو. اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو عمران بھائی کو کہنے والا ہو کوئی بندہ. آپ کو کوئی عہدہ دیں عمران بھائی تو آپ لے لیں گے؟ کوئی عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا عہدہ, مطلب عہدہ دیں کوئی فلاحی, مطلب ایسا عہدہ تو نہیں ہے کہ میں کسی اور کی باتوں پہ چلوں. نہیں مطلب اگر میرے پاس میری کرسی ہوگی تو مطلب آپ عمران بھائی کی بات تو ماننی پڑے گی, اس کے علاوہ میں اپنی طریقے سے کام کروں گا. میں اپنے طریقے سے, اگر میرے کام کے بیچ میں کوئی مجھے چھیڑے گا نہیں تو میں اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو فین بیس ہے, جو پہلے آپ کے چوکے اور چھکوں پہ سے جڑی تھی اور ہم بوم بوم آفریدی کے سارے بینرز دیکھتے تھے, اب آپ کی ٹویٹس کے ذریعے آپ سے منسلک ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کشمیر جاتے ہیں تو وہاں سے ہندوستان کو للکارتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب حال ہی میں کورونا کی وجہ سے ہندوستان میں بہت تباہی ہوئی ہے اور اس سے آپ خیر سگالی کا ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں, تو اب آپ آگے کیا سمجھتے ہیں, آپ کوئی اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کہیں میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں, یہ بھی فلسطین کا ہوا ہے, کتنا مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہوا ہے, کیا ہوا ہے, یہ کون سی دنیا بول رہی ہے, کوئی بول رہی ہے, اس لیے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک ہے نہیں, کوئی مسلمانوں کا نمائندہ ہے نہیں حقیقت میں. تو وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے, ایون کہ اگر یہ چیز انڈیا کے اندر ہوگی
ہوگی تو میں انڈیا میں بھی بات کروں گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. انسانیت, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایز اے مسلمان نہیں کہہ رہا. لاک ڈاؤن کنٹینیوڈ ہے وہاں پر, لاک ڈاؤن کنٹینیوڈ ہے وہاں پر, جو بھی کر رہا ہے بھارت وہ کر رہا ہے, لیکن ایک طرف بھارت کو ضرورت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے ایسے مومنٹم میں, ایسے مومنٹ میں جب آلریڈی لاک ڈاؤن کنٹینیو ہو رہا ہے؟ ڈائیلاگس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, یا پھر سیدھا پھر وہی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ڈائیلاگس بیسٹ ہے, اسی طرح لے کے چلے. ہم پاکستان تو ہمیشہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس تو آنا چاہیے نا. لالا 5 بیٹیاں ہیں, لیکن آپ کو کہا جاتا ہے اور ایک تاثر یہ آتا ہے تنگ نظر آدمی ہیں. میں یہ سوال اپنی عوام کے لیے پوچھ رہی ہوں, کیونکہ آپ کی ایک بیٹی جس کی شاہین شاہ آفریدی سے آپ نے منگنی کا متنی ہوئی ہے اصولی طور پر, ہاں جی الحمدللہ, اور اللہ کرے وہ خوش رہے, تو وہ فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہے اور آپ اس کو یہ کرنے دیں گے اور چاہتے ہیں کہ وہ کرے. تو یہ تاثر لالا کیوں ہے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہ کرے, کوئی میری بیٹی اس طرح کی کوئی چیز نہ کرے؟ کرکٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کرکٹ بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلانا چاہتے. میں نے جس طرح کا وہ ڈریس پہنتی ہیں, اس ڈریس میں تو کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی. اس میں تو گیمز ہی کھیلتے, جو انڈورز اپنے اسکول کے اندر جو بھی گیم کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں. ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں انٹر اسکولس کے, الاؤ کرتا ہوں, بالکل کھیلتے ہیں وہ لوگ. ان کا اپنا بھی تو شوق ہونا چاہیے نا, میں زبردستی تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرو. اب ان کا فیشن ڈیزائننگ کا ایک سائیکالوجی کر رہی ہے اکثر بڑی بیٹی, اس کو میں پوری سپورٹ ہے. میں کہوں گا پڑھائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت سے معاشرہ چلتا ہے, عورت پڑھی لکھی ہونی چاہیے, بیٹیاں پڑھی لکھی ہونی چاہیے. تو جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے یا اسپورٹس کا تعلق ہے, انڈور ایکٹیویٹیز وغیرہ جو بھی کرنا چاہے, میں میری پوری سپورٹ ہے ان ساری بیٹیوں کو, بالکل, وائی ناٹ. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیے گا کہ عورتوں کے ساتھ تصویر کھچانے پہ جس طرح سکینڈل بن جاتے ہیں آپ کے بہت سارے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ بن جاتے ہیں آپ یہ جو چیز ہے نا, یہ اس میں میرا مطلب ہے کہ اس سے بچنا, پرانی چیزیں آپ کی لگ جاتی ہیں اور یہ چلتے رہنا ہے. بھابھی کیا کہتی ہے جب یہ ایسا ہوتا ہے؟ بیگم میری, بیگم فل کانفیڈنٹ ہے میرے ساتھ. اچھا, فل کانفیڈنٹ ہے. ڈانٹ شانٹ نہیں پڑتی؟ ڈانٹ والے کام نہیں کرتا. نہیں, یہ تصویر کہاں سے آئی, یہ کیوں آئی, کہاں کب کھچوائی, کہاں گئے تھے, ایسا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بیگم آپ کے ہوتے ہوئے کوئی تصویر آئی ہے, یہ ساری تصویریں پہلے ہی ہیں شادی. اچھا ہاں, اچھا, تو آپ اس طرح سے بچت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کیسے بچتے ہیں مردوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ورسائیے شاہد خان آفریدی کے اگلے ہدف کیا ہوں گے, اس پر بات کرتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد آفریدی. شاہد آفریدی صاحب, یہ بتائیے, ایدی فاؤنڈیشن نے ایمبولینسز اور سامان کی مدد کی پیشکش کی ہے. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بھارت کے لیے اگر کچھ کر سکے تو کیا کر سکتا ہے, اور اگر کچھ کرنا چاہتا ہے؟ لیٹس سی, انشاءاللہ آفر کی ہے, بالکل. کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی رسپانس آئے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. وائی ناٹ. مگر آپ اس کو انکریج کریں گے؟ بالکل انکریج کریں گے. مطلب زندگیاں چاہے بھارت میں ہوں, چاہے انسانیت از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو کرکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ماحول, ہم نے دیکھا کورونا میں کس طرح سے ایک مس مینجمنٹ ہوئی پی ایس ایل کے معاملے میں. ایک تو اس پر نظر ڈالیے کہ کیا یہ کوئی پی سی بی کے چیئرمین یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی سلیکٹرز میں مسئلہ ہے, کوئی ہماری ٹیم میں مسئلہ ہے, کوئی ہمارے فائنانسز میں مسئلہ تھا, یا یہ کرونا تھا, مطلب کیا ہوا, مطلب واٹ واز دا مس مینجمنٹ؟ سر تھا تو اوبیسلی کرونا ہی تھا. جتنا کر سکتا تھا پی سی بی اس لحاظ سے بہت اچھا ہے انہوں نے ہینڈل کیا. اب صرف ماسک تو نہیں, کرونا تو ہوا میں بھی گھوم رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے. صرف ایک چیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس جگہ ہم رک رہے تھے, جس ہوٹل میں رک رہے تھے, وہاں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں صرف کرکٹ ٹیمز ہونی چاہیے تھی بس. اور جو وہاں پہ سرو کر رہے تھے فوڈ وغیرہ, وہ جاتے نہیں, وہ پورا 1 مہینہ اسی ہوٹل میں ہی رہتے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اوور آل باقی پی سی بی نے بڑا زبردست آرگنائز کیا تھا. گڈ آرگنائز کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب نے جب پی ایس ایل کو بنیادی طور پر شروع کیا تھا, اس سے ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے آئے؟ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ بہت زبردست انیشیٹو لیا تھا, یہ تو کوئی لے ہی نہیں رہا تھا. یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے نجم سیٹھی صاحب کو, ہی ڈن اے گریٹ جاب. اور اس سے اگر نجم سیٹھی صاحب ہوتے تو میں سمجھتا یہ اور بھی بہتری کی طرف جا سکتے تھے اور زیادہ. ابھی ایشوز ہیں, ایڈریس, اچھی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہے, لیکن ایک چیز کو آپ بار بار ان چیزوں کو, مینجمنٹ کو جب چینج کر رہے ہوتے ہو, جو پرانی ٹیم ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ چکی ہوتی ہیں, آپ ان کو چینج کر کے پھر نئی ٹیم کے ساتھ آتے ہو. مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
اچھا یہ بتائیے کہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کوئی پرفارم کرتا ہے کبھی نہیں پرفارم کرتا ہے, ہم بہت داستانیں سنتے ہیں کرپشن کی, مافیاز کی, آپ نے دیکھا شوگر سکینڈل ہو گیا, ویٹ سکینڈل ہو گیا, یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ہمیں انصاف نہیں ملتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم بیسک کیا ہے اس ملک کی؟ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ختم زیرو اگر آپ اس کو کرنا چاہو تو یہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج نعرے لگ رہے ہیں, آج عمران بھائی ہیں, ٹھیک ہے, تو عمران بھائی کرپشن ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ عمران بھائی اللہ ان کو لمبی زندگی دے, عمران بھائی جب نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا بندہ کون ہوگا جو کرپشن کی آواز لگائے گا؟ کیا پیچھے کوئی ایسے لوگ کھڑے, کیا ایسے بندے عمران بھائی نے تیار کیے جو کرپشن کی آواز لگائیں گے؟ تو ایک چیز عمران بھائی کی حد تک ہے, وہ ہٹ جائیں گے, پھر وہی کرپشن تو اس ملک کو کھا رہا ہے اندر سے, اچھی طرح کھائے جا رہا ہے. اب اگر کرپشن, میرا مطلب ہر ادارے میں, ہر محکمے میں جو وہی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کرپشن نہیں کی, مطلب اس کو موقع نہیں ملا, ورنہ وہ بھی کر جائے کرپشن. تو اس ملک کے اندر اوپر سے نیچے کرپشن بھری پڑی ہے, اس کو ختم کرنا ناممکن کہوں گا میں. اچھا لالا, بہت ایک اہم سوال ہے, کیونکہ یہ اگر ہم نے فلاحی طور پر ہی اس ملک میں اسپتال بنانے ہیں, سبیلیں لگانی ہیں, کنویں بنانے ہیں, تو ہمیں کریڈیبلٹی, سٹارڈم, سیلیبریٹیز چاہیے جو آ کے یہ کام شروع کریں. کون ہیں اور آپ کے جیسے لوگ جو آئیں سامنے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو آنا چاہیے؟ سنل لوگ ہیں, دیکھیں اگر آپ دیکھیں شوکت خانم, انڈس ہاسپٹل, بیت السلام, الخدمت فاؤنڈیشن, اس کے علاوہ جی سی ٹی جن کے ساتھ ہم اسکول کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. ایدی صاحب ایک بہت بڑا نام, وہ زبردست کام چل رہی ہیں. دیکھیں یہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا پاکستان ہے, اتنے زیادہ لوگ. اب جن ایریاز میں, یا جو میرا مقصد تھا فاؤنڈیشن بنانے کا, کہ میں ان ایریاز میں جانا چاہتا ہوں جن ایریاز میں کوئی آرگنائزیشن جاتی نہیں, کوئی این جی او جاتی نہیں ہے. میرا مین مقصد بنانے کا یہی تھا فاؤنڈیشن. لے جانے والے ہیں نا, نہیں لے جانے والے ہوں, لیکن آئی مین کہ وہاں جاتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی سنا بہت ساری جگہ ہیں. آپ کو کراچی میں بہت ساری این جی اوز کام کرتے ہوئے نظر آئیں, بلوچستان میں نہیں نظر آئیں گے. بوائز کے تو فیوریٹ ہیں آپ؟ جی بوائز کے تو فیوریٹ ہیں آپ. اچھا, اگر آپ نہیں میں پوچھ رہی ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بوائز کس کو کہیں. بوائز مطلب فوج کے آپ فیوریٹ تو ہیں نا؟ نہیں فوج میری کوئی اسرائیل کی فوج تو نہیں ہے, میری اپنی پاکستان کی جگہ لے کے وہ جاتے ہیں نا. الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں. میں اگر کرکٹر نہ ہوتا تو میں اس وقت کرنل آفریدی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. آپ بریگیڈیئر بھی ہو سکتے ہیں, آپ جنرل بھی ہو سکتے ہیں. آپ ڈیموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جنرل سے, آپ کی فوج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میری فوج تو میری فوج ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کو مطلب پسند کرتے ہیں, الحمدللہ ان کی بہت سپورٹ ملتی ہے. میں کہہ رہی ہوں رسائی دیتے ہیں آپ کو, ٹرسٹ کرتے ہیں, کریڈیبلٹی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کری میں سنا آپ کے اس سوال کو تھوڑا سا اور وہ کر لوں, اس لیے کہ لوگوں کا بہت زیادہ ہے کہ شاید جو بھی کام کرتا ہے وہ فوج کے کہنے پہ کرتا ہے. اس چیز کو میں آج کلیئر کر دوں آپ کے سامنے, مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کے کہنے پر نہیں کرتا, لیکن میں ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں ان ایریاز میں جا کے لوگوں کی, آج تک مجھے کبھی فوج نے نہیں کہا کہ ایل او سی پہ جا کے مودی کے خلاف یہ بیان دے دو یا وہاں پہ یہ بیان دے دو. میں حلفیہ کہتا ہوں کبھی بھی آج تک انہوں نے مجھے یہ بات نہیں کی. فیصل واوڈا صاحب جب ایل او سی پہ گئے تھے, وہ وہاں پہ آپ کو کہا تھا فوج سے جانے کو؟ فیصل واڈا صاحب سے پوچھ لیجئے گا, وہ آپ کو لے جاتے. اچھا لیکن ایک آپ میں پرابلم ہے لالا, نہیں ٹیمپرمنٹل وائز, میں بھی ٹیمپرمنٹل ہوں, لیکن آپ تو ٹیمپرمنٹل ہیں, تو دیکھیں نا یہ ایک آپ کی کانسٹنٹ نہیں ہے کوئی چیز. پہلے آپ نے جوائن کی کراچی کنگز, پہلے زلمی, پھر کراچی کنگز, پھر آپ ملتان سلطان. ٹھیک ہے, کیا ایشوز رہے کہ آپ کے کیا ایشوز رہے؟ کبھی ایک چینل, کبھی دوسرا چینل, کبھی تیسرا چینل. مجھے آپ اپنا بھی بتائیں نا. میرا تو یہ میرے سے سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا پروگرام ہوسٹ کرنا پڑے گا. میرے تو ایشوز بڑے سمپل ہیں. پہلا جیو چھوڑا تھینکس ٹو عامر لیاقت, دوسرا چھوڑا بیکاز پروگرام سینسر ہوتا تھا, اور تیسرا یہ جوائن کیا, بیچ میں کوئی کام نہیں کیا. اب آپ اپنا جواب میرے سارے سینسر کر دیں. یہ تو اچھا ہے, اپنا سوال آپ نے. ہاں میں نے جو آپ نے پشاور کی بات کی, میں کھیلا انجوائے کیا ان کے ساتھ. میں نے ایک ٹیم بنائی پشاور کے لیے, جاوید کو لے کے آیا میں کرکٹ کی طرف, جاوید آفریدی جی, اس کو لے کے آیا کرکٹ کی طرف. میں نے کہا یہ کام کرو, بڑا کام ہے, پاکستان کی خدمت بھی ہے اور کرکٹرز کے لیے بہت سارا کچھ کرو گے. سلمان اقبال کے ساتھ بھی کام کیا, اچھا رہا ایکسپیرینس. اب ملتان سلطان کے ساتھ بہت زبردست, عالمگیر صاحب جو ہمارے اونر ہے ٹیم, بہت آئی ایم ویری ہیپی, کیونکہ ملتان تو میرا بھی شہر ہے, تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ملتان کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے یہ ہے کہ اب ملتان سلطان کے بعد کہیں اور جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ملتان کے بعد ملتان کے بعد اگر کوئی میرا پلان ہوگا نا کہ اپنا آخری سیزن کھیلوں, تو میرا ندیم عمر صاحب کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر. اچھا کوئٹہ گلیڈیٹر. ندیم عمر صاحب ایک بہت خوبصورت بڑے زبردست انسان ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کی طرف سے ایک سیزن کھیلوں, اگر ملتان والوں نے چھوڑا مجھے تو.
آپ چھوڑ دیں گے, آپ کو کون چھوڑتا ہے, لیکن آپ چھوڑنے والے تو آپ ہیں. ہاں کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے آپ کی چیز ویسے. اچھا یہ بتا دیں کہ ٹویٹر پہ آپ کی جو آج کل بہت ساری باتیں آپ کرتے ہیں, کرکٹ پہ بہت سارے تبصرے بھی کرتے ہیں, بابر اعظم کی بات آپ نے کی, آپ نے ہماری سلیکشن کمیٹی کے بارے میں بات کی, ہمارے سلیکٹرز کی غلطیوں کو بھی نظر آپ دکھاتے ہیں. اب جو کرکٹ ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, بابر اعظم کو کیا ریٹ کرتے ہیں, کہاں ریٹ؟ بابر اعظم اس وقت آپ کی بیک بون وہی ہے. بیٹنگ لائن اپ میں اگر دیکھا جائے تو فخر زمان بابر اعظم ہو گئے. آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں جیسے شرجیل کا کم بیک ہوا ہے, فخر ہے, یہ وہ پلیئر ہیں جو ہمیں ورلڈ کپ میں اچھے پوزیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں بابر کے ساتھ مل کے. حفیظ ماشاءاللہ بہت اچھی فارم میں ہے, اور ہم جو ایک پاور ہٹر ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی اگر اعظم خان نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فٹ کر لیا, اس لیے کہ آصف علی کو بہت چانسز دے دیے. اعظم خان ایک ایسا پلیئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر اپنی فٹنس پہ توجہ دے تو ہمیں جس نمبر پہ ہٹر چاہیے وہ اس جگہ کو فل کر سکتا ہے. باقی ہماری بالنگ اچھی ہے. اور حیدر علی کو بھی آپ نے چانسز دیے ہیں. حیدر علی کو میرے خیال میں اگر کھلانا ہے تو اوپر نمبر پہ کھلائیں, ورنہ اس کو نیچے ضائع نہ کریں. جس نمبر پہ وہ جا رہا ہے میرے خیال میں وہ نمبر اعظم خان کے لیے بہت اچھا نمبر ہے. لیکن کرکٹ ہمارے لیے, کیونکہ کہا جاتا ہے انڈیا میں 3 سی, کرکٹ اینڈ سنیما, ہمارے ہاں ایک ہی سی ہے اور وہ ہے کرکٹ. ہم نے کرکٹ میں وہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. تو کیسے ہم اس کو آگے لے کے جائیں اور کیسے اس کو ہم بڑھاوا؟ کرکٹرز آپ کے پروڈکٹ ہیں, اس پہ پیسہ لگانا پڑے گا. پیسہ جمع کرنے سے پیسہ نہیں بنتا, پیسہ لگانے سے پیسہ بنتا ہے. یہ کرکٹرز کے اوپر پیسہ لگائیں. کرکٹ اکیڈمیز ہر شہر کے اندر ہونی چاہیے. آپ نے جب سے یہ پی ایس ایل کا انیشیٹو لیا گیا ہے, آپ دیکھیں جتنا بھی ٹیلنٹ ہے سارا آپ کا پی ایس ایل سے آ رہا ہے. اس سے پہلے تو نہیں تھا. پی ایس ایل سے آپ کے 2 3 پلیئر ہر سیزن میں نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کی اس وقت بیک بون ہی پی ایس ایل کے لڑکے ہیں سارے. یہ حسن علی وغیرہ ہو گئے, فہیم اشرف ہو گئے, آپ کا شاداب ہو گئے, یہ عماد وسیم وغیرہ سارے پی ایس ایل کے لڑکے ہیں. اس کو اور زیادہ تگڑا کرنا پڑے گا. اس کرکٹ کو اچھی طرح مینیج اگر کر گئے تو اس کرکٹ سے بہت زیادہ ٹیلنٹ آ سکتا ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا اور ہائی کرنا پڑے گا. پاکستان کو 2 ٹیمیں بنانی چاہیے. ایک پاکستان اگر ٹور پہ ہو, انٹرنیشنل ٹیم ہماری جو میچز کھیل رہی ہو, دوسری A ٹیم کے اندر 15 سے 20 لڑکے آپ کے وہ ہونے چاہیے جو ڈومیسٹک اور پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمنس ہو. یہ نہ ہو کہ ایک سیزن 2 3 میچوں کے اندر پی ایس ایل کے ایک لڑکے نے پرفارم کر دیا, اس کو سیدھا لے گئے آپ ٹور پہ. یہ طریقے غلط ہے. آپ نے پچھلے لڑکوں کو کہاں غائب کر دیا جن کے اوپر آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی, آج وہ لڑکے کدھر ہیں؟ آپ نئے لڑکے کو خوش کرنے کے لیے, عوام کو دکھانے کے لیے کہ بھائی نیا ٹیلنٹ لے آئے ہم, 2 میچوں میں اس نے پرفارم کیا ہوا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اس لڑکے کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ طریقہ نہیں ہے. کوچز کا کرائٹیریا پورا ہونا چاہیے کہ کوچز یہ کورسز کر کے پاکستان ٹیم جوائن کریں گے. پلیئرز کا بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے تھرو نکلیں گے, یہاں پرفارم کریں گے, تب جا کے پاکستان کے لیے کھیلیں گے. کیا یہ بات درست ہے کہ وقار یونس صاحب ہیں, باقی اور بھی ہیں, مطلب آپ کے رمیز راج, یہ جب تک رہیں گے یہ کنٹروورسیز کریٹ ہوتی رہیں گی؟ یہ بھی کہا دیکھیں, آپ ایک بندے کو اگر آپ بار بار موقع دے رہے ہیں اور ایک بندے کا آپ کو پتہ چل جائے تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چانس دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندے کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کیوں کرنی ہے. کیوں؟ راہل ڈراوڈ ایک ایگزامپل ہے بہت بڑی آپ کے سامنے, بہت بڑا نام انڈین ٹیم کا. وہ انڈر 19 کا کوچ ہے, انڈر 19 کا کوچ ہے, اور کتنا ٹیلنٹ انڈر 19 سے آ رہا ہے ان کا. وہ ابھی انڈیا چاہے تو 2 3 ٹیمیں اپنی بنا سکتا ہے, اتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے وہاں سے, کیونکہ ایک بڑا دماغ, ایک بڑا پلیئر نیچے بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس کو انڈیا ٹیم کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہر بڑے نام کو ضرورت ہے. میں نے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنی ہے. کیوں بھائی؟ آپ جاؤ انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19 لیول پہ اپنے ایکسپیرینسز, اپنی جو آپ نے محنت کی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ شیئر کرو. آپ جائیں گے؟ آپ جائیں گے؟ میں کبھی پاکستان کی ٹیم کی طرف جاؤں گا ہی نہیں کوچنگ. میں اگر جاؤں گا تو بچوں کے پاس جاؤں گا, انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19 لیول, جن بچوں نے آگے آنا ہے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. جب ان کے ساتھ ایک بڑا نام وقار یونس, انضمام الحق, محمد یوسف, یہ جب کام کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نہیں انہوں نے کیسا اپنا فیوچر بنایا. موٹیویٹ ہوں گے, ایکسپیرینسز سے سیکھیں گے وہ بچے. یہ کرکٹ آپ کا ظاہر ہے ایک ڈیفینیٹلی سینٹر پوائنٹ رہا ہے, لیکن آپ ایک بہت بڑے سیلیبریٹی بنے ہیں. مطلب آپ نے پروڈکٹ پلیسمنٹ میں کو مطلب کون مینیج کر رہا ہے یہ میں بھی جاننا چاہوں گی, بیکاز یو آر ویری ویل پوزیشنڈ. مطلب آپ کمرشلز کرتے ہیں, آپ بہت ساری اور چیزیں کرتے ہیں. کیا وجہ ہے شاہد کہ پیپل لک اپ ٹو یو ایز اے سیلیبریٹی مور دین اے کرکٹر؟
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس کا جواب تو میں دے ہی نہیں سکتا. یہ سب کچھ اس پروردگار کے اپنے ہاتھ میں. انسان ایک کوشش کرتے کہ اچھی نیت سے جب آپ کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہو تو پھر مدد آتی ہے اوپر والے کی. اور ایک ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو کیش کر. دیکھیں ایک چیز، ہم نے کرکٹ شوق ایز بہت زیادہ پیشنیٹ تھا کرکٹ کا، اس طرح شروع کی کرکٹ، اینڈ دین پھر ایک خواہش وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی گیا میں ایک دن پاکستان ٹیم کی کپتانی کروں. پھر آپ کھیلتے کھیلتے وہ چیز آپ کی بزنس میں بھی آ جاتی ہے، وہ بزنس بن جاتا ہے آپ کا. اس سے اچھا بزنس ہوتا نہیں، اس لیے کوئی اور بزنس آتے نہیں ہے. کرکٹ سب سے اچھا بزنس ہے، آپ محنت کرتے یہ ہو. جو پیسے آپ کماتے ہیں یہ کمرشل سے، یہ آپ اپنی فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں؟ میں نے جو ابھی اپنے جیسے ہوپ کیئر جس سے شیمپو اور فیس واش وغیرہ شروع کیے، ہوپ ناٹ آؤٹ جو کلوتھنگ برانڈ ہے، اس کا جتنے بھی پیسے آتے ہیں یہ سارے میں فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں. اس لیے کہ میرے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، شاہد افریدی فاؤنڈیشن چلتی رہے، سیلف سسٹینیبل ہو، تاکہ مجھے ہر بار لوگوں کے پاس جا کے مانگنا نہ پڑے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے مانگنا بھی. تو میں چاہ رہا ہوں یہ برانڈس کھڑے ہوں اپنے پاؤں پہ، ان کی جتنے بھی پیسے پروفٹ آتا رہے وہ سب فاؤنڈیشن جاتا رہے. اچھا، یہ جو ہمیں ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی فالوئنگ ہوتی ہے، اور لوگوں کی جن کی فالوئنگ ہوتی ہے اگین وہ لوگ کام بھی بہت کر سکتے ہیں. طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کوئی ایسا کام فلاحی کام کرنا چاہیے ان کو؟ جیسے وہ بھی کلودنگ برانڈ تو لے آئے ہیں اور ایک انہوں نے بھی اپنا پرسنالٹی کو سر مولانا صاحب ماشاءاللہ اپنے جو ان کا تبلیغ سے تعلق ہے الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے، اس لیے کہ میں بہت کلوز جانتا ہوں ان کو. جی بہت ہی خوبصورت انسان ہے، بڑے مدرسے چلا رہے ہیں، بڑے لوگوں کی ایسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس طریقے سے جن بچیوں کی وہ خیال رکھتے ہیں، جن بچیوں کا آپ حیران ہو جائیں گی سن کے کہ ان کو کس طرح زکوٰۃ کے پیسوں پہ تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ جائیں، ان کو بالکل گھر دیے ہوئے، ان کا پورا مہینے کا راشن ان کا خیال رکھا جاتا ہے، بازاروں سے اٹھا کے لے کے آئیں وہ ان بچیوں کو. تو مولانا صاحب بہت بڑے کام کر رہے ہیں. اگر وہ برانڈ یہ لے کے بھی آئیں تو ہمیں پھر ایسے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک پھر اب فلاحی کاموں پہ ہی چلے گا. حل تو نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے تو کرنا تو پڑے گا. بالکل. اور آپ مطلب کین یو جوائن فورسز وذ مولانا طارق جمیل اینڈ ڈو سم تھنگ؟ میں مولانا صاحب دیکھیں، مولانا صاحب یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ مولانا صاحب نہیں کر رہے، جو مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا، لیکن سپورٹ ساتھ میں، مجھے پتہ اچھا کام کر رہے ہیں. یا کوئی اور ادارہ انڈس ہاسپٹل وہ اچھا کام کر رہے ہیں. مگر اگر ایسا کوئی ایک ایسی کوئی پروجیکٹ ہو جس میں دونوں ساتھ کام کر سکیں تو ڈیفینیٹلی بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی کامیاب بھی ہوگا؟ زبردست. جب این جی اوز مل کے کام کریں گی تو بہت سارے مسئلوں کا حل ایزیلی ہو جائے گا، اس کو اچیو کرنا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کچھ چٹپٹی باتیں کریں گے لیکن تھوڑا سا وقفہ لے لیں، پھر وقفے کے بعد چٹپٹی سی باتیں. انف آف کرکٹ اینڈ انف آف فلاحی کام. اب اور ہوں گی باتیں آپ کو. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس اینڈ ویلکم بیک وتھ شاہد خان آفریدی. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک کتاب لکھوائی یا آپ کے اوپر کسی نے لکھی، 2 چھکے آپ نے مارے تھے جی، وہ اس کتاب میں مسنگ تھے، کیوں؟ ایشیا کپ میں ایشیا جو اشون نہیں، آپ نے پوری پڑھی نہیں، اس کا میں نے پوری پڑھی نہیں کتاب. نہیں آپ نے پوری نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں یار نہیں تھا، جس نے لکھی اسے پوچھ لیں. اچھا کرتا ہوں اس کو واٹس ایپ. ہاں واٹس ایپ کریں. وہ اسی سے کیوں لکھوائی آپ نے؟ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا، اس کو بہت شوق ہوا تھا. میں نے کہا اچھا یار لکھنا ہی لکھ لو. چلو میں نے بھی گو ہیڈ کریں. کسی نے لکھوایا یا کسی نے ملوایا آپ کو ان سے؟ نہیں ملوایا بھی تھا. وجاہت کو میں ویسے بھی جانتا تھا، وجاہت کو میں جانتا تھا، اور کسی ایک اور ہمارے کامن فرینڈ تھے، جانتی ہوں گی آپ، تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ یار ان کے ساتھ. میں نے کہا چل ٹھیک ہے. اچھا فلم بنائیں گے؟ فلم بنا لی تھی نا، ہمایوں سعید نے بنا لی تھی فلم. ہاں میں شاید ہاں نہیں ہمایوں، تم نے اس کا نام غلط رکھا ہے، تم نے رکھنا چاہیے تھا میں ہوں ہمایوں سعید. میں نے تم ہی تم نظر آ رہے ہو. نہیں صرف سیریسلی سنیما میں اگر آپ کے اوپر ایک پروفائل فلم بنے، آپ کرنا چاہیں گے، کوئی فورن ڈائریکٹر آپ کو آ کے اسکرپٹ دیتا ہے آپ کی اپنی لائف کے اوپر، آپ کے اوپر ایک لٹرلی آپ کی لائف سٹوری. سنا جب ہمایوں یہ فلم بنا رہا تھا نا تو میں نے اس سے پوچھا، دھونی پہ ایک فلم بنی ہے. بالکل بنی ہے، بالکل بنی ہے. تو ہمایوں کو میں نے کہا تھا ان دنوں میں وہ منا بھائی بھی آئی ہوئی تھی MBBS، تو وہ بڑی زبردست فلم تھی، اس کے اندر میسیجز بڑے پازیٹیو لوگوں کے لیے نا. میں نے کہا اگر اس طرح کی فلم بنا سکتے ہو نا تو بالکل آئی ایم ود یو. اور جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ایک ڈاکومنٹری، ایک جو میری اپنی زندگی جس حالات میں سے میں نکل کے کرکٹ کھیلا یا میرے فیملیز کے جو ایشوز تھے، تو وہ بالکل میں ریڈی ہوں اگر کوئی کرے گا تو بالکل. اچھا 5 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی چاہت کبھی نہیں رہی، مطلب کبھی تھی نہیں، مطلب یہ نہیں تھا، مطلب جو تھی الحمدللہ بہت خوش ہوں.
بیٹیوں. کبھی آپ کو یہ کبھی احساس نہیں بنا. ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ احساس تو دلاتے ہوں گے کہ بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہوا, اچھا ایک اور ٹرائی کر لو, بیٹا ہو جائے, اچھا ایک اور ٹرائی کر لو, ایسے مطلب نہیں. میں نے کہا بیٹوں نے نصر اللہ کی طرح بننا ہے تو بنائی ہو تو بہتر ہے. اچھا یہ نصر اللہ کون ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. اچھا لالا, فٹنس کا راز؟ نو ڈائٹ. فٹنس کا راز نو ڈائٹ. اور گراؤنڈ جب چلا جاؤں یا جم چلا جاؤں, پھر وہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ, پھر میں کسی کا نہیں ہوں, پھر میں صرف اپنا ہوں بس. What do you prefer the most? Treadmill, running? گراؤنڈ ٹریننگ زیادہ, شٹلز وغیرہ مجھے زیادہ پسند ہیں. جم کے لیے ویٹس وغیرہ, ٹریڈمل کم یوز کرتا ہوں. نیز کے لیے, بیک کے لیے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ اچھا. گراؤنڈ شٹلز بہت زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہر چیز, جو چیز زبردست بنی ہوئی ہو, کوئی بھی چیز میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. کھانا شوق ہے مجھے کھانے کا. فیوریٹ ایکٹر؟ فیوریٹ ایکٹر دلیپ کمار صاحب تھے. ہاں دلیپ کمار صاحب کو بہت. انڈین فلمیں دیکھتے ہیں؟ پہلے زیادہ دیکھا کرتا تھا, اب کافی عرصہ وہ نہیں دیکھی. عامر خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عامر خان ایک مووی کرتا ہے لیکن زبردست, میسیجز بڑے اچھے دیتا ہے اس سے. وہی مطلب اسی طرح کے, کیونکہ وہ بھی ایک اپنا, جس طرح ہر کوئی اپنا اپنا انپٹ ڈال رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی ایک انپٹ ہے. بہت زبردست. بالکل. 3 ایڈیٹس میں اسپیشلی 3 ایڈیٹس لے لیں, پیکی لے لیں, اس میں ہے بالکل. اور بیٹیوں کے اوپر ظاہر ہے جو دوسرے. جی بالکل. اچھا گانا گا سکتے ہیں بھابھی کے لیے؟ بھابھی کے لیے گانا ہو گئے سارے گانے اس کے لیے. آپ گاتے ہیں؟ گنگنا لیا تو اس کے لیے تو گنگنا لیا. اچھا گنگناتے, کبھی جگاتے ہوئے گنگنا کے چائے کا کپ وغیرہ پکڑایا؟ ایسا نہیں, انہوں نے ہی دیا ہوگا, آپ نے تو زحمت نہیں کی ہوگی. ہاں کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں کبھی ایسا. کوئی رومانٹک کھڈی ہے آپ کے اندر؟ رومانٹک ہاں ہو جاتا ہوں. ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتا ہوں بالکل. اچھا بیگم کے ساتھ ہی بیگم کے ساتھ ہی نا؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا پوچھ رہے ہو, کنفرم کر لوں. رومانٹک بیگم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بالکل. اچھا اور آخر میں یہ بتا دیجئے لالا کہ اس سیناریو میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ رہے, آگے حکومتیں چینج ہوں گی, سیاست میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے, پیپلز پارٹی پاور میں آ سکتی ہے, نون لیگ پاور میں آ سکتی ہے, آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ سب سے قریب محسوس کریں گے کہ اف ناٹ پی ٹی آئی دین ہو؟ سنا یقین مانے کوئی بھی پارٹی ہو نا, اگر اچھا کام کر رہی ہوگی نا, پرومس میں سپورٹ کروں گا ان کو. کام کریں, عوام کے لیے کام کریں, مہنگائی پہ کنٹرول کریں, عوام کو, جو ہماری عوام ہے, جو ہماری جتنے بھی ہمارے طبقے ہیں, ایسے طبقے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سفید پوش لوگوں سے ملا ہوں, لوگ حقیقت میں بہت زیادہ تکلیف میں. جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں, جو میرے پاس گھر آتے ہیں یا جن سے میں ملنے جاتا ہوں, یقین مانے وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں نے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. یہ دال, چینی, آٹا وغیرہ یہ جو ہے نا, ان کی پرائسز نہ بڑھائیں, ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر کے رکھیں, ان لوگوں کو نہ تنگ کریں. اگر بے روزگاری ہوگی, کرائم ریٹ بڑھے گا آپ کا. کوئی شوق کے لیے ڈاکہ نہیں ڈالتا, کوئی شوق کے لیے چوریاں نہیں کرتا, کوئی شوق کے لیے قتل نہیں کرتا. مجبوریاں بھی بہت کچھ کرا دیتی ہیں انسان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ ایک کام کیا کریں گے؟ ایک دن کے لیے وزیر اعظم, ایک دن کم پڑ جائے گا. ایک ہی دن ہے. سوری یہ تھوڑی آپ اپنی مرضی سے دن تھوڑی ملیں گے. آپ جو ملیں گے پھر میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا چیز. مجھ سے مشورہ لیں گے؟ لے لیں گے آپ سے مشورہ. مجھ سے بھی لے لیں. مجھے پتا ہے کہ آپ اچھا مشورہ دیں گی. دیکھیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی ٹھیک ہے. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں دل کھول کر عطیات دیجیے, بہت اچھا کام کریں. شاہد آفریدی خان صاحب سیلیبریٹی تو یہ ہیں ہی, ایک اچھے انسان بھی ہیں, بہت ہی نیک کام کرتے ہیں, بہت ہی ایسے لوگوں کے جہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے عام لوگوں کو, یہ وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. شاہد خان آفریدی, great man, great celebrity. Thank you for watching and I hope you enjoyed this show. We will see you next week inshallah.